السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی قسط نمبر 80۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 80، تحریر عریج شاہ۔ آپ کب جا رہے ہیں بابا جان سے ملنے کے لیے؟ بابا جان نے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو ایک بار ملنے چلے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بابا جان ہر چیز کو قبول کر لیں، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ ہو آؤں گا پاکستان سے بھی، اور ویسے بھی راحت بھائی یہیں پر آئے ہوئے ہیں، میں کل ان سے ملنے جاؤں گا۔ لیکن فی الحال پاکستان جانا میرے لیے آسان نہیں ہے، یہ شام چھوٹا ہے، وہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا، اور ڈاکٹر نے جب تک یہ کورس مکمل کرنے کے لیے کہا ہے، میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بہت لاپرواہ ہو تم۔ احمد، میں ایسے ہی تو نہیں کہہ رہی نا، آپ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ دوائی میں ٹائم پر لے تو رہی ہوں، اور آپ کون سا زیادہ دن کے لیے جائیں گے، 1-1.5 ہفتے میں واپس آ جائیے گا۔ اتنے دن تو میں اپنا خیال رکھ ہی لوں گی۔ میں تم پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ کل الماری سے مجھے وہ پھر سے دوائیاں ملی۔ تم کیا مجھے پاگل سمجھتی ہو یا میں عقل کا اندھا ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ تم دوبارہ پریگننٹ ہونے کے لیے ان فضول قسم کی میڈیسنز کا استعمال کر رہی ہو؟ میری جان، اولاد اللہ نصیب میں لکھتا ہے، اس طرح دوائیاں کھانے سے ہر کسی کو بچے پیدا ہو سکتے نا، تو آج دنیا میں ہزاروں جوڑے بے اولاد نہ ہوتے۔ لیکن علاج کروانے میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا احمد؟ اور صرف یشام کے لیے؟ یشام کو کسی بھائی بہن کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے ہم ہیں، اس کا خیال رکھنے کے لیے اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے اور بچے۔ اور خبردار، تمہیں میری قسم ہے، آج کے بعد تم اس طرح کی کسی بھی فضول میڈیسنز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ تمہیں یہ جو بیماری ہوئی ہے نا، یہ اسی کورس کے چکر میں ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وقت رہتے ہی پتہ چل گیا، ورنہ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جاتا۔ وہ کسی بھی حال میں اسے تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس معاملے میں اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے قسم دینے کو بھی تیار ہو گیا تھا، جبکہ اس کے غصے کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ دادا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے اس گھر میں؟ کیا کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا؟ فنکشن کے بیچ دادا جان کو اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھ وہ ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے اس گھر میں دیشم؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ شامل نہیں ہیں اس سب میں؟ کیا آپ نہیں جانتے خداش دوسری شادی کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ دیدم سے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ دادا جان نے پرسکون انداز میں اس کی پوری بات کو سنا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میرے سننے میں بھی آیا ہے۔ خداش ردم کی شادی کے فوراً بعد ہی تمہیں طلاق دے دے گا، تو اس کے فیوچر کے بارے میں مجھے کچھ تو سوچنا ہوگا نا، اور یہ اس کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے ضرور کچھ کرو گی، لیکن تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی ہو، جیسے تم خود ہی خداش سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا تم سے اس بارے میں بات کرنے کا، تمہیں سمجھانے کا، لیکن پھر بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں
سوچ کر میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا، اور اب تو خداش خود دوسری شادی پر رضامندی دے چکا ہے۔ اگر وہ پہلے تم سے محبت کا دعویٰ دار نہ ہوتا تو یقین مانو کہ میرا انتخاب کبھی بھی تم نہیں ہوتی۔ اور اب تو خود اس نے دیشم سے شادی پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، اور اس کی شادی کے لیے گھر کے سب لوگ رضامند ہیں۔ کسی نے میری رضامندی جاننے کی کوشش کی؟ یہ کون سا قانون ہے؟ ذرا مجھے بتانا پسند کریں گے؟ وہ کیسے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس چیز کے لیے مجھ سے اجازت مانگی؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ بیٹا، آپ پاکستان میں کھڑی ہیں اور یہاں مرد کو دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرنے کے لیے کسی طرح کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ مردوں کی سوسائٹی ہے، یہاں آپ کے آدھے ادھورے قانون نہیں چلتے۔ خیر، آپ ان فضول کے اصولوں میں وقت برباد مت کرو، رسم کی تیاری کرو۔ مجھے ریدم کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہیے۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے باہر نکل چکے تھے۔ انہیں صرف اور صرف ریدم کی فکر کھائے جا رہی تھی، باقی پوتیوں سے تو جیسے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے پرانی سوچوں کو زندہ کیا تھا، لیکن وہ غلط تھی یہاں بھی۔ دادا جان صاف الفاظ میں اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ ان کے لیے ان کے سارے بچے ایک برابر تھے، یہاں تک کہ خداش سے بھی انہیں بہت محبت تھی، لیکن وہ ان کی محبت سے بھی انکاری نہیں تھے۔ جو جلن، جو حسد وہ اتنے سالوں میں خداش سے محسوس کرتی رہی تھی، وہی جلن اور حسد وہ ریدم سے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر ڈھول بھاجوں کی آواز آ رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ بارات آ چکی تھی۔ وہ روم سے نکل کر باہر آیا تو اس کی جان سامنے ہی اپنے شرارے میں ادھر ادھر جاتی نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بھرپور انداز میں دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شرمائی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے قہقہے پر کنٹرول کیا تھا، جب تھوڑی دیر بعد وہ اسے پلر کے پیچھے سے چوری چوری دیکھتی نظر آئی، یعنی وہ اپنا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ پورے فنکشن میں مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی اس کے لبوں سے جدا نہ ہوئی۔ میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا بھائی، یہ نہیں ہوتا کچھ بھی۔ بس جلدی سے مجھے میری دلہن دے دو، میں اسے لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ ناکہ بندی تو پولیس کے کام ہے، تم تو اتنی نازک نازک سی پیاری پیاری سی لڑکیاں ہو، تم کو کہاں سوٹ کرتی ہے یہ ناکہ بندی؟ او ہیلو ہیلو ہیلو، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سالیوں کا حق ہوتا ہے جو ان کے بہنوئی کو دینا پڑتا ہے، اور آپ بھی تب تک گھر کے اندر انٹری نہیں مار سکتے جب تک آپ ہمارا حق ادا نہیں کر دیتے۔ حرم سب سے آگے کھڑی تھی، جبکہ اس کی کیوٹ کیوٹ باتیں شائزم کو بہت متاثر کر رہی تھی۔ دیکھو حرم، رائٹ؟ میں نے سنا ہے جو سب سے چھوٹی سالی ہوتی ہے نا، وہ سب سے کیوٹ ہوتی ہے، اور تم تو ماشاء اللہ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔ تمہیں تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ لوگ فضول کام کرنا بند کریں، اور تم ہی ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ بہت غلط بات ہے حرم، میں تھکا ہارا بیچارہ اتنی دور سے آیا اور تم۔ وہ اس کے انداز سے اس کی ہوشیاری کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا،
اور اس کا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ ہاں، ناانصافی تو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ ایک تو ہم اس چڑیل کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور اوپر سے پیسے بھی آپ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ ہٹاؤ یہ سب کچھ۔ کیا ان کے لیے اس ردھم نامی چڑیل سزا کافی نہیں ہے؟ وہ سومیا اور دیدم کے ہاتھ سے بینرز لے چکی تھی، جبکہ دیشم اسے گھور رہی تھی، جس کی گھوڑیوں کو وہ پرواہ کیے بنا اس کا بھی ہاتھ تھام کر اسے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شائزم ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا اندر داخل ہو گیا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ پہلے اندر کمرے میں ردھم کا نکاح پڑھوایا گیا۔ نکاح کے دوران اس کے گھر کے سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ دادا جان کے حکم کے مطابق کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہ ہوا تھا۔ تایا جان نے خود اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے کہا تھا۔ اپنے باپ کی شدید کمی محسوس کرتے ہوئے تایا جان کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کر کے اس کو سکون ملا تھا۔ تایا جان نے خود اللہ پاک تمہیں تمہارے نصیب کی ہر خوشی عطا کرے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے انہوں نے بے حد محبت سے دعا دی تھی۔ باہر سے نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی مبارکباد کا شور شروع ہو گیا اور اندر بھی سب اسے مبارکباد دینے لگے۔ نکاح تو پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن زمین آسمان کا فرق تھا اس نکاح اور اس نکاح میں۔ آج اس کے سرپرست اس کے ساتھ تھے اور وہ کوئی بے آسرا بے سہارا لڑکی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، لیکن اس کے نصیب میں عزت سے رخصت ہونا لکھا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد لڑکیاں اسے باہر اسٹیج پر لے آئی تھیں۔ اس بھاری بھرکم لہنگے میں اس کے لیے قدم اٹھانا بھی اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن اپنے دادا جان کی خوشی کا احترام کرتے ہوئے اس نے بنا اعتراض کیے اس لہنگے کو پہن لیا تھا اور اس وقت سچ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر اسے سب کی نظروں سے چھپنے پر مجبور کر دیا۔ شائزم بڑی خوشی سے باہر آیا تھا۔ آخر کار وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے جا رہا تھا، جو صحیح معنوں میں چند لمحے پہلے کی تو نہیں تھی۔ اس نے بڑی چالاکی سے پہلی رسم کا تو بیڑا غرق کر دیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی جان اتنی آسانی سے چھوٹنے والی نہیں۔ ابھی اس کا ایک پلان کامیاب ہوا ہی تھا کہ اسٹیج پر بیٹھے ریڈ لہنگے میں گھونگھٹ میں چھپی لڑکی کے آگے پیچھے جا کر وہ چاروں چڑیلیں بیٹھ گئیں۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ آپ کی خاطر ہم ایک رسم کو اگنور کیا، لیکن اس رسم پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ کو دلہن چاہیے کہ تو نکالیں ہمارا حق، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ وہ سب یک زبان نعرے لگانے لگی۔ شائزم نے ایک بے بس نظر ساتھ کھڑے زریام کو دیکھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے بگ بی، جو ان جمیلوں میں پڑے ہی نہیں وہ اور سیدھی شادی کر لی۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا کا سب سے نیک کام کیا ہے، جو ان چکروں میں آئے ہی نہیں۔ وہ اسے شاباشی دیتے ہوئے اپنی جیب ہلکی کرنے لگا۔ 1,00,000 روپے ہیں میرے پاس، بانٹ لو آپس میں۔ اس نے نوٹوں کی گڈی سامنے کی، لیکن ان سب نے شور مچا دیا۔ کیا آپ صرف 1,00,000 روپے دے کر ہماری بہن کو لے جائیں گے؟ سب سے پہلے دیدم اٹھ کھڑی ہوئی، جس کو ردھم حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے شاید ہی اس لڑکی کو کبھی اس پر اتنا پیار آیا ہوگا۔ زیادہ ہیں کیا؟
میں آدھی واپس رکھ لیتا ہوں، تمہیں جھٹکا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شائزم اس کی فکر میں ہلکان ہوتے ہوئے بولا۔ 1 لاکھ تو صرف ہم دیدار کا لیتے ہیں، یہاں اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کم از کم 10 لاکھ تو دینا پڑے گا۔ وہ واپس اسی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی کہ کہیں شائزم چالاکی سے کرسی پر نہ بیٹھ جائے۔ 10 لاکھ! پہلے دیدار کرواؤ، میں منہ دیکھے بنا کوئی ڈیل نہیں کرتا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا۔ ارے ایسے کیسے دکھائیں؟ یہ الاؤڈ نہیں ہے، ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ اگر ڈیل کرنی ہے تو دور دور سے کریں۔ نیشم اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، یار بزنس مین کا پوتا ہوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بنا دیکھے بالے ڈیل ڈن کروں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی مطلوبہ رقم ملے تو دیدار کرواؤ۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا، جب حرم دادا جان کے اشارے پر سچ مچ میں اس کے سر سے گھونگھٹ ہٹا چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے جیسے وہ معبود رہ گیا، اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ اسے اتنی فطرت سے دیکھنے لگا جیسے وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہی نہیں ہو۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس کی ہمیشہ اجاڑ حالت بنا کر رکھنے والی چڑیل آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ اس دیدار پر وہ 10 لاکھ تو کیا، اپنی ساری جائیداد لکھ کر ان کے نام کر دے۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس کے فوراً گھونگھٹ ڈال دینے پر وہ بھڑک اٹھا۔ بات دیدار کی ہوئی تھی، کوئی نظر نہیں لگوانی ہم نے اپنی دلہن کو۔ اب ڈیل فائنل کریں۔ نیشم اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بس ٹھیک ہے یار، ڈیل مجھے پسند ہے، تم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیش نہیں ہے تو چیک سے کام چلا سکتی ہو تو بتاؤ۔ جی نہیں، ہم کسی چیک شیک کو نہیں مانتے، پیسے نکالے تو بیٹھیں گے یہاں پر۔ شادی کرنے آئے ہیں 1 لاکھ روپے لے کر۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی 4 سالیاں پہلے سے اس گھر میں موجود ہیں اور 2 کینیڈا میں ہیں؟ ان کا حصہ تو آپ کو الگ سے دینا پڑے گا۔ 1 لاکھ روپے سے شادی ہوتی ہے کیا؟ سومیا کو اس کی عقل پر حیرت ہوئی۔ شادی تو صرف 7,000 میں ہی ہو گئی تھی، مولوی کو 7,000 روپے دیے تھے نکاح والے دن، مہنگی تو یہ شادی پڑ رہی ہے۔ وہ بربرایا، اس کی آواز سوائے زریام کے اور کسی نے نہیں سنی تھی۔ تھوڑا اونچ نیچ کر لو اور چیک سے کام چلا لو، اس نے آفر کی تھی، جو بری تو نہیں تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ تو پھر دیں چیک سائن کر کے؟ یقیناً اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور آخر کار چیک سائن کروا کر ہی انہوں نے دم لیا تھا۔ ہیلو احمد، کچھ بولیں؟ کنیز مسلسل فون کان سے لگائے اس کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہی تھی، جو بار بار فون تو کر رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ لینڈ لائن پر بار بار اسے فون آیا تو اس نے یہی سوچا کہ احمد کا فون ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی گھر پر فون نہیں کرتا تھا۔ کنیز وہ فون رکھنے ہی لگی تھی کہ اسے ٹوٹے بکھرے الفاظ میں اپنا نام سنائی دیا۔ احمد، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ احمد کچھ بولیں۔ احمد، وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس کا یہ درد وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ شاید کچھ ہوا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی، کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، اور وہ چلائے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے اس کا سب کچھ چھننے جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں بچا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے گھر سے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے ملنے جائے گا اور اس کے بعد وہ راحیل سے ملے گا، جو پاکستان سے واپس 2 دن پہلے ہی آیا ہے، لیکن اب اسے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا رہی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ وہ کافی دیر فون کان سے لگائے
اونچی اونچی آواز میں اسے پکارتی رہی، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ فون بند ہو گیا اور پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد دوبارہ سے فون بجا تھا۔ اس میں ہمت نہ رہی فون اٹھانے کی، تو یشام نے بھاگ کر فون اٹھایا اور پھر اس نے اپنے بیٹے کی رونے کی اونچی اونچی آوازیں سنی تھی۔ واپس آتے ہوئے احمر کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں وہ اسے بڑی دنیا میں تنہا اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی آخری سانس لینے سے پہلے اسے فون کیا تھا، اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ اسے صرف اپنا ٹوٹا ہوا نام سنائی دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بکھر گئی تھی۔ رخصتی بہت افسردہ ماحول میں ہوئی تھی۔ ہر کسی کی آنکھ اشک بار تھی۔ سب ہی اسے رخصت کرتے ہوئے بہت رنجیدہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ اسے یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت کم وقت میں ان سب کے دلوں میں اتر گئی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کسی کے زیادہ قریب رہی تھی، لیکن پھر بھی شاید خون کی کشش تھی جو انہیں ایک دوسرے سے ملاتی تھی۔ وہ چند دن میں ہی ان کے لیے بے حد خاص ہو گئی تھی۔ حرم تو بس اس کی چند دنوں کی دوست تھی جو اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ اس کا شوہر سر اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ صبح سے وہ اسے تنگ کر رہی تھی جو سب نوٹ کر رہے تھے، اور اب وہ بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔ پھر دادا جان نے اسے خود گاڑی میں بٹھاتے ہوئے الوداع کیا۔ یہ لمحہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ تو صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ ان کی پوتی کو ابھی ان کے پاس آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے ان سے دور چلی گئی تھی۔ حرم ان کے سینے سے لگی ان کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 80۔ مزید 20 قسطوں میں ناول اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ جنوری میں اس کو ختم کر دیں۔ تو ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔